سورہ شعراء آیت 181 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوفو تم پورا کرو کیلا ماپ ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ من المخسرین نقصان دینے والوں میں سے۔ نیکسٹ آیت 182 وازنو اور وزن کرو بالقسطاسی ترازو سے مستقیم ٹھیک سیدھی۔ دیکھیں انسان کا جب مختلف چیزوں کی خرید اور فروخت سے واسطہ رہتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیمائش کے ذریعے جن کو ماپا جاتا ہے، جیسا کہ زمین وغیرہ پیمائش سے لی جاتی ہے یا کپڑا وغیرہ پیمائش کے ذریعے لیا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تولا جاتا ہے، جن کا وزن کیا جاتا ہے، اور جس چیز سے وزن کیا جاتا ہے وہ ترازو سے کیا جاتا ہے، اور جس آلے سے جس پیمانے سے چیزوں کو ماپا جاتا ہے تو وہ پیمانہ یا وہ ترازو ٹھیک ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی چیز کسی سے لیں تو لینے کے پیمانے اور ہوں، وزن کرنے کا ترازو کچھ اور ہو، اور جب آپ کسی کو دیں تو پھر کچھ پیمانے اور ترازو چینج ہو جائیں، بدل جائیں۔ ایسا خسارہ کسی کا نہیں کرنا۔ تو اس بات پر دیکھیں، اس بات پر اس قوم کے لیے اس قوم کو عذاب دیا گیا، ان کا ماپ ان کا تول ٹھیک نہیں تھا۔ تو اللہ کسی صورت میں کسی کا استحصال نہیں چاہتے۔ اللہ تو بے شمار خزانوں کے مالک ہیں، وہ اپنے خزانوں سے جس کو چاہیں جتنا نواز دیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی دیانتداری کہاں گئی، آپ کی ذمہ داری، آپ کی خیر خواہی کہاں گئی۔ بنیادی طور پر اللہ ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا رہے ہیں، دیانتداری کے ذریعے، ایمانداری کے ذریعے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اپنی غرض، اپنی غایت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ کسی کو کسی طرح کا نقصان پہنچائیں۔ اشیاء کی صورت میں، چیزوں کی صورت میں بھی اللہ کو یہ قبول نہیں ہے۔ آپ کو پورے ایمانداری کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی کجی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یعنی اللہ آپ کے کردار کو کتنا بہتر کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا برتاؤ، ہمارا ایٹیچیوڈ، ہمارا رویہ لوگوں سے کیسا ہے، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کے ویل وشر ہیں اور پریکٹیکلی ہیں، یہ زبانی کلامی ہے۔ جب عمل کی باری ہے تو ہم کوئی کمی، کوئی موقع نہ چھوڑیں کسی کو نقصان پہنچانے کا۔ ہم دنیا کی عارضی چیزوں کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ ان کی خاطر اپنا ایمان، اپنا یقین، اللہ سے تعلق، اللہ سے نافرمانی کسی صورت میں اللہ کو قبول نہیں۔ اللہ ہمیں کس قدر معتبر کرنا چاہتے ہیں، بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ان برتاؤ کی، آپس کے تعلقات کو اللہ کس قدر نکھارنا چاہتے ہیں کہ کسی کا کسی طرح نقصان نہ ہونے پائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو چیزیں دو تو گھٹا کر دو، اور جب آپ خود لو تو بہتر اور بھرپور لو۔ اب اسی طرح دیکھیں، اگر کوئی ملاوٹ کرتا ہے، ملاوٹ میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک اچھی چیز کے ساتھ ناقص چیز کو شامل کر دیتا ہے، وہ اصل میں اس پیمائش کو، اس تول کو پورا کر رہا ہوتا ہے اس ناقص چیز کے ساتھ۔ تو اس میں بھی تو ناپ اور تول کی حقیقت میں کمی ہوئی نا، کسی کا نقصان، کسی کا خسارہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا، ملاوٹ کی، یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا پھر ایمان والوں سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو خدا را اپنے پیمانے درست کریں، ماپ اور تول کے، کسی طرح کسی کا کوئی بھی خسارہ، نقصان ہرگز نہ ہو۔ آپ اپنی ایمانداری، اپنی دیانتداری میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اور اس پر دیکھیں، جو قوم اس میں مبتلا تھی اس کو کیسی سزا دی گئی، اور آج ہم دیکھیں ہمارے کیا پیمانے درست ہیں۔ ہم یہ ممکن ہی نہیں ہے، بہت
یہ مشکل کام ہے کہ آپ کہیں سے کھانے پینے یا برتنے کی کوئی بھی چیز پوری خالص کہیں سے آپ حاصل کر لیں. بہت مشکل اور نایاب بات ہے یہ. ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہمارا کیا ایمان ہے، ہم پریکٹیکلی کیا مسلمان فرما بردار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار ہیں. ہم دیکھیں ہماری بددیانتی دیکھیں، ہمارا دعویٰ ایمان کا دعویٰ ہے، اور ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے برتاؤ کیسا ہے، ہمارے ایک دوسرے سے معاملات کیسے ہیں. خدا را ان کو ٹھیک کریں.